السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالمی منظر نامے پہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور اس سے بڑی خبر کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ امریکی الیکشن پر ساری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں۔ سارے اس چیز کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ امریکنز کا جب ایک نیا پریزیڈنٹ آئے گا تو اس کی پالیسی کیا ہوگی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن الیکشن جیت لیا ہے، نہ صرف جیت لیا ہے، وکٹری سپیچ بھی کر دی ہے، جس میں اس نے نئی جنگیں شروع کرنے کی بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے پاکستان پر بہت گہرے اثرات ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان، خاص طور پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک بڑا یہاں پہ بھی پولیٹیکل شفٹ آنے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آپ کو پہلے بتا دوں کہ 270 ووٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں جس نے بھی امریکی صدر بننا ہوتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 270 ووٹ نہ صرف مکمل کیے بلکہ وہ اس سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مختلف میڈیا ہاؤسز مختلف رپورٹس دے رہے ہیں اور ہر ایک کی رپورٹ کے اندر تھوڑا سا نمبرز کا فرق ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ 300 کا فگر کراس کر جائیں گے۔ خود ٹرمپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ 315 سے زیادہ الیکٹورل ووٹ حاصل کریں گے، اور اگر یہ 300 کا فگر کراس کرتے ہیں تو بڑا سیفلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن جائیں گے۔ یہاں پہ 50 ریاستوں میں الیکشن ہوا اور تقریباً دونوں کینڈیڈیٹس کے الیکٹورل ووٹس ایک جتنے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر ریاست کے الیکٹورل ووٹس پھر ان کی تعداد ہوتی ہے، 270 ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ ایسی ریاستیں بھی ہیں جیسے موٹانا، ان کے ووٹوں کی تعداد 4 ہے۔ کئی ایسی ریاستیں ہیں جن کے ووٹوں کی تعداد 3 بھی ہے، یعنی اس سے بھی کم ہے، کئی 6 ہیں، کہیں پہ 7 ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ امریکہ میں کیلیفورنیا کے ہیں، اس کے 54 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ یہ امریکہ کی ویسٹرن سٹیٹ ہے۔ اسی طرح نیو یارک کے 28 ووٹ ہیں، ٹیکساس کے ووٹ 40 ہیں۔ ٹیکساس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتا ہے، یہاں سے 40 الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ ملے ہیں ان کو، جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ 270 سے کراس کر چکے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ 300 کا فگر بھی کراس کر جائیں۔ پہلے یہ بڑا ٹف مقابلہ تھا، اور اس مقابلے کے اندر 7 ایسی سٹیٹس تھیں جن کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بھی تفصیلاً بتایا۔ ایکچولی دونوں کینڈیڈیٹس اپنے اپنے علاقوں میں، جو ان کی اپنی اپنی ریاستیں ہیں، وہاں پہ وہ جیت گئے۔ یعنی جتنے بھی تجزیہ کار تھے انہوں نے کمیلا کے بارے میں جہاں جہاں کہا کہ یہ ریاستیں ڈیموکریٹس جیتیں گے، جو بائیڈن کی پارٹی جیتے گی، کمیلا کی پارٹی جیتے گی، تو وہ ساری ریاستیں وہ جیت گئے۔ اسی طرح جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی یہ ساری ریاستیں جیت جائے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی ساری ریاستیں جیت گیا۔ دیکھیں امریکنز اینالسٹ نے کتنا زبردست اور ایکوریٹ تجزیہ کیا تھا، اور کتنا ایکوریٹ اندازہ لگایا تھا۔ سرویز کرنے والی کمپنیز نے زبردست طریقے سے ایسٹیمیٹ لگایا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ٹرمپ جیتے گا اور یہاں سے کمیلا ہیرس جیتے گی۔ اچھا، دونوں امیدواروں نے اپنے اپنے علاقے تو جیت لیے، تو پھر ہار جیت کا فیصلہ کیسے ہوا؟ ہار جیت کا فیصلہ ٹکا ہوا تھا 7 ریاستوں پر۔ ان ریاستوں میں ٹوٹل 93 الیکٹورل ووٹس تھے۔ ان 93 ووٹس میں سے جو زیادہ لیتا وہ امریکی صدر بن جاتا۔ اس میں پینسلوینیا ہے جس میں 19 الیکٹورل ووٹ ہیں، اور پینسلوینیا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت لیا، بڑا ٹف مقابلے کے بعد جیتا، بڑا کلوز مقابلہ تھا کمیلا سے۔ 51% ووٹ پڑے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور 48 سے کچھ زیادہ کمیلا کو پڑے۔ پھر جارجیا میں بھی دونوں امیدواروں نے بڑی محنت کی، اور جارجیا کا الیکشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتا، اور یہاں پہ بھی بڑا کلوز مقابلہ تھا۔ 50.7% ڈونلڈ ٹرمپ نے ووٹ لیے، جبکہ 48.5% ووٹ کمیلا نے لیے۔ پھر تیسری ایک ریاست جس کو سوئنگ سٹیٹ کہتے ہیں، یہ نارتھ کیرولینیا ہے۔ یہاں بھی بڑا ٹف مقابلہ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ جیتے، انہوں نے 51% ووٹ لیے، جبکہ کمیلا تقریباً 48% سے کچھ کم ان کا ٹرن آؤٹ رہا۔ تو یہ 3 ریاستیں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہتے ہیں۔ پھر مشیگن، جب پہلے رزلٹ آ رہا تھا تو بہت آگے چل رہی تھی کمیلا ہیرس، اور ساتھ اس کے وسکونسن ہے، یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے اپنی برتری برقرار رکھی ہوئی تھی، اور ان دونوں میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی فتح حاصل ہوئی، اور وہ آگے جا رہے ہیں۔ جبکہ ایریزونا اور نویڈا میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً جیت چکے ہیں۔ بہرحال
ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن چکے ہیں اور اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر آئیں گے۔ ایک چیز تو کلیئر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ امریکی کیمپس ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے تعلقات ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے ساتھ بڑے اچھے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ یا اپنے سارے انڈے ڈیموکریٹس والی پارٹی میں ٹوکری میں رکھے ہوئے تھے، اور ڈیموکریٹس پر ان کا انحصار بھی تھا۔ ماضی میں نون لیگ ڈیموکریٹس کے لیے کمپین بھی کرتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ ان کے کیمپس میں بالکل خاموشی تھی۔ ان کو اندازہ تھا کہ اگر اس وقت ڈیموکریٹس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات ہیں، اگر ٹرمپ آ گیا تو پھر ہمارے لیے مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی، تو بیل مجھے مار والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر آیا ہوں۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اب عمران خان کی رہائی ان قریب ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یتیم ہو چکی ہے، اور یہ یتیموں کی طرح آہستہ آہستہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف عمران خان کو رہا کریں گے، بلکہ آپ کو پاکستان کے اندر تیزی سے سیاسی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی، ایک پولیٹیکل شفٹ آپ کو نظر آئے گا۔ بہرحال کچھ چیزیں جو امریکن الیکشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن لڑا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کتنے بڑے بڑے ان پر الزامات آئے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پہ پہلا الزام تھا، جیسے پاکستان کے اندر 9 مئی کا الزام عمران خان پر لگا، جو الیکشن سے پہلے ان پر لگا، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کو تباہ و برباد کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی الزام ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی لگا، اور یہ کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹیک کیا ہے، ان کے حامیوں نے اٹیک کیا ہے، کیپٹل ہل کا واقعہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ڈالا، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حمایتیوں کو پکڑا بھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اور بھی بہت سارے کیسز چلے، ریپ کا کیس بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آخری وقت تک بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنا رہی ہے، اور میں نے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنا ہے، اور لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیتنے کا موقع ہے آپ کے پاس، آپ اپنا فیصلہ کیجئے۔ تو نوجوانوں نے بڑی تعداد میں نکل کر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ پر جتنے الزامات یا کیسز تھے، اس کی ہینڈلنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق کہیں اور سے ہو رہی تھی۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں لانا چاہتی تھی، وہ کمیلا ہیرس کو لانا چاہتی تھی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کنٹینیو کریں، ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل تھے۔ ٹرمپ کو کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی کلٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ سیڈسٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی سوچ سیاسی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹرمپ کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، حالانکہ ٹرمپ کے دور میں کوئی امریکہ نے نئی جنگ شروع نہیں کی، بلکہ جو جنگیں آلریڈی چل رہی تھیں ان کو ریپ اپ کیا، اور یہی اس نے اپنی اب سے کچھ دیر پہلے کی سپیچ میں بھی اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا میں جاری جنگوں کو ختم کرے گا۔ ایلون مسک نے بہت سپورٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے اس الیکشن کو لے کر۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہار جاتے تو اتنا نقصان ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہوگا جتنا نقصان ایلون مسک کا ہوگا، کیونکہ بہت کھل کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین کی، بہت کھل کے اس الیکشن کو انہوں نے لڑا۔ پھر گوگل نے کچھ 2 نمبریاں کی۔ دیکھیں، امریکہ کی جتنی کمرشل سٹیٹس ہیں، واشنگٹن، نیو یارک، کیلیفورنیا، یہاں سے بہت زیادہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ڈیموکریٹس تگڑے ہیں، تو یہاں کے بڑے بڑے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں انہیں لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو جیتنا چاہیے، کیونکہ ان کی ریاستوں کے اندر وہ مضبوط ہیں۔ اب گوگل نے کیا کیا، اور امریکہ میں گوگل کے سرچ انجن کی بائیکاٹ مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ گوگل کے سی ای او نے نہ صرف اس پر وضاحت کی، بلکہ اپنے سٹاف کو انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل رہیں۔ ہوا یہ کہ گوگل پر ٹرمپ اور ہیرس کو ووٹ ڈالنے کے لیے جو سوالات پوچھے گئے، اس پر امریکی عوام حیران رہ گئی، انہیں سرپرائز ملا۔ ہوا یہ کہ ٹرمپ کے لیے لنکس کھل جاتے تھے، جبکہ کمیلا ہیرس کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہ صرف لوکیشن، مکمل ایڈریس کے ساتھ پوری رہنمائی کا فیچر سامنے آ جاتا تھا، یعنی وہاں سپورٹ زیادہ مل رہی تھی کمیلا ہیرس کے لیے۔ تو گوگل نے وضاحت جاری کی ہے کہ یہ ٹیکنیکی غلطی ہے، لیکن امریکی عوام نے بائیکاٹ گوگل کی مہم شروع کر دی ہے اور متبادل سرچ انجنز استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، تو یہ بھی ایک رپورٹ ہوا ہے۔ بہرحال آج کا دن بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، امریکن الیکشنز کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس کا خاص طور پر اثر پاکستان کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک بدترین شکست ہے۔
پچھلے 2.5 سالوں میں جو مظالم، جو ڈکٹیٹرشپ اس جو بائیڈن کی سرپرستی میں پاکستان میں دکھائی گئی، اب اس کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید کھل کر واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔